میں تقریباً 25 سال سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں۔ ہندوستان کے باہر کا ملکوں کا سفر ہوتا ہے، ہندوستان کی مختلف ریاستوں کا سفر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا فلائٹ کے اندر کتابیں پڑھنے والے ہوتے تھے، ٹرینوں کے اندر کتابیں بکتی تھی، ٹرینوں کے اندر کتابوں میں مصروف رہتے تھے، کتاب نہ پڑھے تو اخبار لے کے بیٹھتے تھے۔ اب کوئی بھی کتاب لے کے نہیں بیٹھتا، ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہوا۔ اب پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دیکھنے کا دور شروع ہوا ہے۔ بس موبائل میں کوئی گیم دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ گھروں کے اندر، لوگوں کے گھر جاتا ہوں، بہت سے گھروں کے اندر آباء و اجداد کی لاوریاں ہیں، لیکن کتابوں کی وضع قطع بتاتی ہے کہ مہینوں ہو چکے ہیں، سالوں ہو چکے ہیں، ان کو کسی نے چھوا تک نہیں، ان پر گرد جمی ہوئی ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، کتابوں کو پڑھیں، ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، اور جتنے نیک دل لوگوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے، ان کی کیفیات آپ کے دلوں کے اندر منتقل ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے کسی جگہ پڑھا، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا کہ یا تو آپ اپنا حساب اپنی والدہ سے کرا لو یا مجھ سے کرا لو، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ پر اپنے رب کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اب یہ کتاب پڑھ کر ہی تو ملفوظ ملا، یہ کتاب پڑھ کر ہی تو ملفوظ ملا، اور ملفوظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کیسی عجیب چھلک رہی، کیسی جھلک رہی۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ کتابیں پڑھیں گے، کئی مرتبہ ہمارے اسلاف نے راتوں کو کتابیں پڑھی، اور راتوں کو جب کتاب پڑھتے تھے تو کئی مرتبہ جھوم جاتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہے بادشاہ نواب لوگ، کہاں ہے مالدار لوگ، ان کو کہاں زندگی میں لطف مل رہا ہوگا جو کچھ ہمیں کتابیں پڑھنے میں مل رہا۔ کتابیں پڑھ کر ان کے دل کی رگی کھلتی تھی، ان کا دماغ روشن ہوتا تھا، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تھا، جی، روح کو بالغی اور روح کو عروج ملتا تھا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اپنے اسلاف سے جڑے، اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق رکھیں، اور ان کے اسلاف کی نگرانی میں ہم مطالعہ جاری رکھیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، اور علم نافع کہتے ہی اس کو ہے جس علم کے بعد عمل کی توفیق ہو جائے، وہ ہے علم نافع۔ جس علم کے پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق مل جائے وہ علم نافع، ورنہ پھر معلومات ہیں، اور معلومات تو بہت سو کے پاس ہو سکتی۔ اصل تو معلومات کو ہم معمولات میں تبدیل کریں، جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو عمل میں لائیں، یہ ہے ہمارا کمال۔